السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں 5ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے 4تھے پارے کے آخر میں محرمات کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں یہ بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں جو شوہر والی ہیں ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی کسی عورت کی شادی ہوئی ہے، شادی شدہ عورت ہے، تو جب تک اس کا آدمی طلاق نہیں دے دیتا ہے اس وقت تک اس سے کوئی دوسرا آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے حرام ہوگی۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی لوڈی ہے، ایسی حالت میں وہ آتی ہے کسی کی جنگ کے موقع پر، کسی کی ملکیت میں، تو ایسی صورت میں وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ اور اس کا سارے نزول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد کچھ ایسی عورتیں جو شوہر والی عورتیں تھیں وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آئیں، تو اس صحابہ کرام کو اس سلسلے میں تعامل ہوا کہ ان سے ہم مستری کیسے کریں، کیا ان کے لیے حلال ہوں گی جبکہ وہ شوہر والی عورتیں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کی جواب میں یہ آیت کو نازل کیا اور کہا کہ شوہر والی عورتیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی ملکیت میں لوڈی بن کر کے آتی ہے تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ رب العالمین نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور نیکی میں جہاں تک رہا معاملہ، تو جس طریقے سے مردوں کے لیے نیکی میں ثواب ملتا ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم عورتیں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتی ہیں، جہاد کی فضیلت سے محروم ہیں، اسی طریقے سے وراثت میں بھی ہمارا آدھا حصہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا اور کہا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور نیکی میں اللہ رب العالمین لوگوں کو برابر کا ثواب دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، یعنی مرد یہ نگراں ہوتے ہیں، مرد یہ گھر کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی لحاظ سے فضیلت دی ہے، اسی طریقے سے مرد یہ اپنا مال عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو نگراں متعین کیا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں پر ظلم کرے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے، جسمانی لحاظ کا خیال، جسم کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں متعین کی ہیں۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر جائے، کما کر کے لائے، عورت کو بچوں کو کھلائے۔ اس طریقے سے عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے نظام کو سنبھالے، بچوں کی تربیت کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری سونپی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں کبھی کبھی انبن ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سمجھانا چاہیے، واضح و نصیحت کرنا چاہیے، اور اگر سمجھدار عورت ہے تو سمجھ جائے گی، لیکن اگر سمجھانے سے بھی عورت نہ سمجھے تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ اس کو بستر سے علیحدہ کر دے، یعنی آدمی اس کے پاس سوئے نہ اور اس سے الگ ہو جائے۔ اور اگر ایسی حالت میں بھی عورت نہیں سمجھتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو ہلکی مار بھی وہ مار سکتا ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ مار نہیں ہونی چاہیے، ایسی مار جس سے عورت کو چوٹ آ جائے، اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، تو ایسی مار نہیں، بلکہ ہلکی مار تاکہ وہ عورت سمجھ جائے، ایسا مار سکتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر ایسے صورت میں بھی معاملہ نہیں نبھاتا ہے اور معاملہ نہیں بنتا ہے تو کہا گیا ہے کہ ایک حاکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے متعین کیا جائے گا، اور دونوں حکم صاحبان دونوں کے درمیان ملاپ کرانے کی کوشش کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور دونوں کے درمیان میل ملاپ ہو جائے گی اور معاملہ نبھ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا بھی نہیں ہوتا ہے تو کہا گیا ہے کہ طلاق دے۔ طلاق یہ بالکل آخری مرحلہ ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے آج کے اس مسلم معاشرے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ فوراً اپنی بیویوں کو جہاں تھوڑے سے ناراض ہوئے فوراً طلاق دے کے الگ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام میں کتنا مرحلہ بتایا گیا ہے، کتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا گیا ہے، آخری مرحلہ جب بالکل کوئی چارہ نہ ہو تو اس وقت کہا گیا ہے کہ طلاق کا معاملہ، لیکن طلاق کو لوگ پہلے مرحلے میں استعمال کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو،
یعنی سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور کہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا ہے، کیونکہ والدین یہی انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے والدین بچپن کے پیچھے اپنی نیندوں کو حرام کر دیتے ہیں اور بچوں کو ہر طریقے سے آرام پہنچاتے ہیں اور خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بچوں کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریب مسکین ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر مسلم پڑوسی ہے تو اس کا اور زیادہ حق ہو جاتا ہے، لیکن اگر غیر مسلم پڑوسی ہے پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی کثرت سے مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے کہ مجھے اس بات کا گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے ہمارے رہنے کا پڑوسی ہو یا ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہو، ہمارے بازو میں کوئی بیٹھا ہے تو بھی ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارا کلاس میٹ ہے یا ہم کہیں ملازم ہیں، ہمارے بغل میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کسی طرح کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ماتحتی میں غلام ہے، نوکر چاکر ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کا خیال رکھنا اور تمہاری ماتحتی میں جو غلام ہیں ان غلاموں کا خیال رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں یہ بھی کہا ہے کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس لیے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ کرام کی دعوت کی اور اس دعوت میں کھلایا پلایا، لوگ کھائے پیے اور پھر شراب کا دور چلا۔ شراب پینے کے بعد جب نماز پڑھنے لگے تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف یہی امامت کر رہے تھے، انہوں نے قرآن کو بدل ڈالا اور اس کے معنی میں تبدیلی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کر دیا کہ نماز کے وقت تم شراب کے قریب نہ جاؤ۔ صحابہ کرام جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت شراب نہیں پیتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے شراب کو بالکل ہی حرام کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، نجس ہے، اس کے تم قریب نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم میں عذاب ہوگا، اور کافر کا عذاب کہاں ہوگا؟ چمڑی جلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ چمڑی جل جائے گی تو ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے، یعنی کافر لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا چمڑا یہ جل جائے گا تو اللہ رب العالمین نیا چمڑا چڑھا دے گا تاکہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ واقع نہ ہو، کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس طریقے سے چمڑا بدلتا رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اس وقت کا حال کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے نبی آپ کو ہم ان امتوں پر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ اور یہ وہ عظیم آیت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء اس کو شروع کیا اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس آیت پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کرو بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نظر اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کیونکہ اس میں ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ امتوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے پیغمبروں سے پوچھے گا کیا تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا تھا، میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو پیغمبر کہیں گے کہ ہاں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کون گواہ ہے؟ تو کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت والے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ امتوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ بہت سارے لوگ اس گواہی کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔
حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، گواہی دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی وہاں پہ موجود ہو، نہیں بلکہ اگر یقین ہو، علم یقین ہو، تو اس بنیاد پر بھی آدمی گواہی دے سکتا ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا تھا، تو ایک صحابی انہوں نے گواہی دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے گواہی دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں جب ان چیزوں کے بارے میں بتایا، جنت و جہنم کے بارے میں بتلایا، ہم نے اس کو یقین کیا، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ نے ضرور گھوڑا خریدا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر مقرر کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ آدمی وہاں پہ موجود ہو تبھی گواہی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب معاملہ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واولی الامر منکم، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اطیعوا کے لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اولی الامر صاحب معاملہ جو لوگ ہیں، امیر ہیں، ان کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی جب وہ قرآن و حدیث کے موافق کوئی بات کہیں گے، لیکن قرآن و حدیث کے مخالف کوئی بات کہیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کر کے ان کے ماتحتی میں ایک لشکر روانہ کیا، بعد میں وہ امیر صاحب چل کر کے ناراض ہو جاتے ہیں، آگے جا کے ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک آگ روشن کرتے ہیں، وہاں پہ تمام لوگوں کو اس میں کودنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو انہیں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام کو قبول کیے ہیں، ہم کیسے کود سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ واپسی کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود گئے ہوتے تو اسی میں تم رہ گئے ہوتے، اسی میں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت اسی صورت میں ہے جب وہ بھلائی کی بات کا حکم دے، خیر کی بات کا حکم دے، لیکن اللہ اس کے رسول کے مخالف کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلافات ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی بات پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں مل جاتا ہے، اپنے اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اسی کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں حکم دیا ہے کہ لوگ جب تک آپ کے فیصلے کو بخوشی تسلیم نہیں کر لیتے ہیں، اس وقت تک اللہ کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے باہمی نزاعات میں آپ کو فیصلہ نہ تسلیم کر لیں، اور آپ جو فیصلہ کریں اس کو خوشی خوشی قبول نہ کر لیں، اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کرے۔ مطلب یہ کہ حدیث آ جائے تو اس پر آمنا و صدقنا کہے، بلا چو چرا کے اس حدیث کو تسلیم کر لے، یہ مومن کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ رنجیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر تم غمگین کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہاں دنیا میں آپ کی یاد ستاتی ہے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم وہاں آپ کا دیدار کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا اور کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس سے صحابہ کرام کو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم سلام کے جواب کو لوٹا دو یا اس سے بہتر انداز میں جواب دو۔ بہتر انداز میں جواب دو، اگر بہتر انداز میں جواب نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم اسی الفاظ کو لوٹاؤ۔ یعنی اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہتر انداز میں جواب دو۔ اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو وعلیکم السلام، کم سے کم اتنا کہنا چاہیے۔ اور سلام کے بڑے فوائد ہیں، حدیث میں بے شمار فائدے، اس سے محبت بڑھتی ہے اور یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو رواج دو اور اس پر نیکی ملتی ہے۔ السلام علیکم کے اوپر 10 نیکی، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تینوں کہتا ہے تو اس کو 30 نیکی مل جاتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس میں قتل کے مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ کہیں تیر چلا رہا تھا یا کہیں گولی چلا رہا تھا، اتفاق سے کسی مسلمان کو نہ گئی، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں مقتول کے ورثہ چاہیں تو دیت لے لیں، چاہے تو معاف کر دیں۔ اس میں بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر قتل خطا ہے تو قتل عمد ہے، جان بوجھ کر کے کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں بدلہ لیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو بدلے میں قاتل کو قتل کروا سکتے ہیں، یا اگر چاہیں تو دیت لے کر کے، دیت یہ 100 اونٹ ہے، یا معاف کر دیں تبھی بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور تم گواہی دو، اگرچہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم عدل و انصاف کے قائم کرنے میں کسی کی رعایت نہ کرو۔ اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو اپنے خلاف بھی گواہی دے دو، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینا پڑے تو ان کے خلاف بھی گواہی دے دو، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا تو ان کے خلاف بھی گواہی دے دو۔ یعنی جو حق پر ہے اس کو حق کہو، جو باطل پر ہے اس کو باطل کہو۔ حق کا ساتھ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، کسی کی رعایت، کسی مالدار کی رعایت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں آدمی تو مالدار ہے، اس کی مالداری کا خیال کرتے ہوئے آپ اس کے فیور میں ہو جائے، حالانکہ وہ ناحق پر ہو، اس کے خلاف گواہی نہ دے، تو ایسا غلط ہے۔ یا کوئی فقیر آدمی ہے تو اس کی فقیری تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے خلاف گواہی نہ دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی کوئی رعایت نہیں، حق کے ساتھ ہمیں حق کی گواہی دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ منافق یہ لوگ یہ باطل ناخواستہ نماز میں آ جاتے تھے، سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز میں کھڑے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں۔ منافقوں کے اوپر سب سے بھاری، سب سے گرا گزرتی تھی۔ ان کا دل نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی آتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو سمجھے کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ سب سے نچلا طبقہ جہنم کا انہی منافقین کے لیے ہے۔ تو یہ 5ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔